ایک صاحب فرماتے ہیں، میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خچر کرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا ایک جگہ جہاں دو راستے نکلتے تھے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا اس راہ چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے جس پر ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اس راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ڈر گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکالی اور میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ خچر اور جو اس پر سامان ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے خدا کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس پر کسی چیز نے کوئی اثر نہ کیا۔ وہ میرے مارنے پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے میں نے التجا کی کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اس نے کہا جلدی کر لو۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن خدا کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا، وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اس وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی خدا ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان پر جاری ہونا تھا کہ میں نے دیکھا بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑا سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بگائے نیزہ تانے ہماری طرف آ رہا ہے۔ بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اپنا نیزہ کھونپ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا اور وہ اس وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا خدا کے لیے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور سامان لے کر صحیح سلامت واپس لوٹا۔ اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا ہے اور نہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔